بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 محرم الحرام منگل والے دن تمام کام کاج چھوڑ کے یہ ایک چھوٹی سی سورت صرف 9 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک 9 ناممکن حاجات بھی ہوئی اگر تو وہ بھی قبول و منظور فرما دے گا۔ آج کے دن کی برکت سے اور آج کے اس خصوصی عمل کی عظمت اور برکت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ والے کہتے ہیں 9 محرم الحرام ایسا دن ہے، ایسا عظمت اور برکت والا دن ہے، اس دن میں ہاتھ اٹھنے والا کبھی رد نہیں ہوتا۔ دعا جو بھی منہ سے مانگی جائے، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، ناممکن حاجت بھی ہو، بڑی سے بڑی مراد ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک آج کے دن کی برکت اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اٹھنے والے ہاتھ کی دعا قبول و منظور فرما دیتا ہے۔ آج 9 بار اس چھوٹی سی صورت کو آپ پڑھ لیں، تمام کام کاج چھوڑ کے، انتہائی مختصر عمل ہے، اللہ پاک آپ کی 9 مرادیں، بڑی سے بڑی مرادیں اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ 9 ایسی دعائیں جو اس سے پہلے قبول نہیں ہوئی، ناممکن حاجت بھی کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کو ممکن کر دے گا، کیونکہ اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک حاجت روا ہے، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے۔ 9 محرم الحرام کی برکت سے، آج کے بڑے دن کی برکت سے آپ کی تمام کی اللہ پاک آج جھولیاں بھر دے گا۔ 9 محرم پورا سال انتظار کرنے کے بعد ہمیں نصیب میں ہوتا ہے، اور آج کا عمل صرف خصوصی طور پہ ایک دن کا عمل ہے، اس کو ہرگز ضائع نہ کیجیے گا۔ آپ نے اس صورت کو اپنی تمام جو بھی آپ کے دل میں کوئی مراد ہے، کوئی حاجت ہے، اس کی نیت خاص کر کے آپ صرف 9 مرتبہ اس مختصر صورت کو پڑھ لیں۔ یقین کریں اللہ پاک بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر بدل دیں گے، بیٹھے بیٹھے آپ کے نصیب بدل دیں گے۔ آج گھر کے کونے کونے سے رزق کی کمی کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز 9 بار اس چھوٹی سی صورت کو پڑھنے سے۔ آج جتنے بھی ذاتی گھر سے محروم ہیں، ذاتی گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آج 9 بار اس صورت کو پڑھنے سے پہلے ذاتی گھر کی خواہش، ذاتی گھر کی نیت کر کے اس صورت کو صرف 9 بار پڑھ لیں، خلوص نیت سے، کامل ایمان یقین کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی عزیز ذاتی گھر حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک وسیلے اور اسباب اور غیبی مدد آپ کو دے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ وہ جتنے بھی شادی شدہ جوڑے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں جو کافی عرصے سے شادی شدہ ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد سے وہ محروم ہیں، آج مانگنے کا دن ہے، بیٹا مانگنے کا دن ہے، شرطیہ بیٹا مانگنے کا دن ہے، بیٹیاں چاہتے ہو تو بیٹیاں مانگ سکتے ہو۔ آج آپ اللہ سے 9 مرتبہ خصوصی طور پہ آج کے دن کا جو خاص عمل ہے، 9 مرتبہ اس صورت کو پڑھنے سے پہلے آپ شرطیہ بیٹے کی نیت کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کو نرینہ اولاد سے نوازے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ وہ اگر آپ کسی نئے سیٹ اپ یا کاروبار کو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں نئے سال کے آغاز میں، تو آپ کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ کیا پتہ ہمارا کاروبار چلے گا یا نہیں چلے گا، تو آپ اس کاروبار میں برکت اور ترقی کی نیت کر کے صرف 9 مرتبہ اس چھوٹی سی صورت جو مختصر عمل ہے اللہ والوں کا، اس کو پڑھنے یقین کریں، اس کاروبار میں آپ کو اللہ پاک عروج اور ترقی عطا فرمائے گا، دن دگنی رات چگنی وہ کاروبار چمکے گا، آپ کی قسمت اور مقدر کے جو ستارے ہیں وہ چمک اٹھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں کہ کئی لوگوں کی زندگی اچانک سے بدل جاتی ہے، ان کی راتوں رات مقدر اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے صرف یہی راز ہے کہ انہوں نے خاص ایام کا، خاص مہینے کا، برکت والے مہینوں کا انہوں نے کوئی خاص عمل کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے راتوں رات ان کے مقدر اور نصیب اللہ پاک اچھا فرما دیتے ہیں۔ آج 9 محرم الحرام یہ جو کہ برکت والا دن ہے، محرم الحرام اللہ کا لاڈلا اور پسندیدہ مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں 9 محرم الحرام انتہائی عظمت اور برکت والا دن ہے۔ اس خاص دن کا یہ خاص عمل آپ کر لیں، آپ پورا سال نہیں پچھتائیں گے۔ رزق کے اعتبار سے اگر پریشان ہیں تو انشاءاللہ تعالی عزیز رزق میں اللہ پاک فراوانی عطا فرمائیں گے، رزق میں اللہ پاک ترقی عطا فرمائیں گے۔ جو بے روزگار ہیں وہ روزگار چاہتے ہیں تو آج 9 محرم الحرام منگل والے دن 9 بار اس سورت کو پڑھنے سے اچھے اور بہترین اور عمدہ روزگار کی نیت کر لیں۔ جو میری بیٹیاں، میری بہنیں
جو غیر شادی شدہ ہیں اچھے رشتوں کو تلاش کر رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ان کے من پسند کا رشتہ ان کے گھروں میں آ جائے، آج 9 بار اس سورت کو پڑھنے سے پہلے اچھے اور من پسند رشتے کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کی مرضی کے عین مطابق رشتہ لائیں گے، خود چل کے رشتہ آپ کے گھر آئے گا۔ آج کسی بھی پریشانی میں اگر آپ مبتلا ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ نئے سال میں اللہ پاک ایک ایسی زندگی کا آغاز کر دے جہاں لوگ آپ پہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائے کہ ایسا آپ نے کیا عمل کیا ہے کہ آپ کی زندگی راتوں رات بدل گئی ہے، آپ کے نصیب اچھے ہو گئے ہیں، آپ کے نصیبوں کا جو ستارہ ہے وہ چمک اٹھا ہے۔ جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اس سے پہلے دعا قبول نہیں ہوئی، وہ خدا نخواستہ بد نصیب ہے، وہ خوشبخت نہیں ہے، تو وہ آج 9 بار اس سورت کو خصوصی طور پہ 9 محرم الحرم منگل والے دن اس سورت کو 9 مرتبہ پڑھ کے اپنے نصیب کو چمکا سکتا ہے۔ کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ یہ عمل اتنا عظمت والا ہے کہ جس نے بھی اس عمل کو اس سے پہلے کیا اللہ پاک نے اس کی قسمت کے ستارے بلند کر دیے۔ آج کسی قسم کی غفلت کا مظاہرہ آپ نے نہیں کرنا، کسی بھی اعتبار سے آپ کی کوئی مراد ہے، خامد بیوی ہے، ان کے درمیان محبت نہیں ہے، دوری ہے، کشیدگی ہے، خدا نخواستہ طلاق تک نوبت آن پہنچی ہے، تو وہ بھی اگر وہ خامد چاہتا ہے کہ میری بیوی میری طرف رجوع کرے اور میری طرف رخ کرے اور مجھ سے محبت کرنے والی بن جائے، اور وہ میری جو بہن ہے یا جو اس جو بیوی ہے، جو عورت ہے، اس کا اگر حامد نہیں اس سے محبت کرتا، تو وہ اس عمل کا آج اہتمام کرنے سے پہلے محبت کی نیت کر لے، اتفاق کی نیت کر لے، نہ ختم ہونے والے پیار کی نیت کر لے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز دونوں میں اللہ پاک نہ ختم ہونے والی محبت پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ عمل خاص آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ایک چیز ایک پوائنٹ کلیئر کرتا ہوں، اگر ایک پوائنٹ بھی اگر آپ کا مس ہو گیا سکپ کر کے، تو پھر آپ کسی اہم پوائنٹ سے محروم ہو جاؤ گے، پورا سال آپ پچھتاؤ گے کہ کاش وہ وظیفہ جو 9 محرم الحرام منگل والے دن کا تھا ہم کر لیتے، ہم اپنے نصیب اور مقدر اچھے کروا دیتے۔ سب سے پہلے آپ نے خصوصی طور پہ کوئی بھی عمل کیا جائے، کوئی بھی دعا کی جائے، کوئی بھی وظیفہ کیا جائے، تو آپ نے درود ابراہیمی کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک دفعہ درود ابراہیمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ثواب کی نیت پہ کر کے بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی، تمام نیت کی، جو بھی آپ چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں قرض کی ادائیگی میں غیبی اسباب پیدا ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں سے اگر کوئی بے اولاد ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک نیک صالح اولاد سے آپ کو فیضیاب کر دے، آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، تو آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ نیا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو چاہتے ہیں اس کاروبار میں اللہ پاک آپ کو ترقی اور عروج عطا فرما دے، تو آپ نے اس کاروبار کی برکت اور ترقی کی نیت کر کے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ حامد بیوی کے درمیان کشیدگی ہے، دوری ہے، خدا نخواستہ طلاق تک نوبت آن پہنچی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان رجوع ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، اتفاق شروع ہو جائے، تو آپ اس کی نیت کر کے جو بھی آپ کی حاجت ہے، ذاتی گھر سے اگر محروم یا کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو ذاتی گھر کی نیت اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ذاتی گھر کی نیت کر لیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اگر کوئی بیمار ہے آپ میں سے وہ شفا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے وہ شفا کی نیت کر لے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس کی نیت کر کے آپ نے فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے 2 ناموں کو ملا کے پڑھنا، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، اے اللہ تو کریم ہے، تو کرم کرنے والی ذات ہے۔ 9 محرم کے دن جب آپ اللہ کو ان 2 ناموں سے پکارو گے، اللہ کا کرم، اللہ کا فیض، اللہ کی رحمت آپ پہ نازل ہوگی۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اللہ یا کریم ایک بار ہو گیا، دونوں کو شمار کر کے آپ نے ایک پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 4 بار ہو گیا۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔
آپ نے تعداد اور مقدار میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ آج آپ نے یا اللہ یا کریم کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے جو بھی آپ کی حاجت ہے ساتھ ساتھ 11 مرتبہ یا اللہ یا کریم پڑھتے پڑھتے آپ اس حاجت کو اللہ سے منوا لیں۔ جو بھی حاجت ہے روتے روتے یا اللہ یا کریم 11 مرتبہ پڑھیں۔ 11 بڑی سے بڑی ناممکن حاجات بھی اللہ پاک آپ کے ممکن کر دے۔ آپ نے فوری طور پہ 11 مرتبہ یا اللہ یا کریم پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے وہ سورت پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو سکرین پہ بتایا تھا کہ آپ نے اس کو 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے، یہ صورت ہے جو اللہ کی عدالت میں پڑھنے والے کے حق میں دعا کرتی ہے، سفارش کرتی ہے، جا کے جھگڑا کرتی ہے کہ اللہ میرے پڑھنے والے نے مجھے جس مقصد کی نیت کر کے پڑھا ہے اللہ اس مقصد میں اس کو کامیاب فرما۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، پھر تیسری بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے 3 بار، میں نے آپ کو 3 بار سورہ کوثر کا بتایا۔ آپ نے سورہ کوثر کو جس طرح میں نے آپ کو سکرین پہ مینشن کیا تھم نیل پہ کہ آپ نے 9 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، آپ نے 9 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، میں نے 3 مرتبہ پڑھا ہے۔ آپ نے جس تعداد اور مقدار کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے 9 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ فوری طور پہ 9 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پہ عمل کیا کرنا ہے، ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے ایک قرآنی آیت واللہ خیر الرازقین، اے اللہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے واللہ خیر الرازقین ایک بار ہو گیا، واللہ خیر الرازقین 2 بار ہو گیا، واللہ خیر الرازقین 3 بار ہو گیا، واللہ خیر الرازقین 4 بار ہو گیا۔ آپ نے واللہ خیر الرازقین کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج واللہ خیر الرازقین جب آپ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے 1000 دروازے رزق کے کھول دیں گے۔ اے اللہ تو بہترین رزق دینے والی ذات ہے۔ واللہ خیر الرازقین کا مطلب اور مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے صرف 11 مرتبہ واللہ خیر الرازقین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پہ جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی 1 مرتبہ پڑھا تھا، آخر میں 1 دفعہ پڑھ کے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لینے اور یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ اور یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ پڑھ کے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لینے اور پھر رو کے دعا کرنی، یا اللہ آج کے ببرکت دن کی برکت سے، یا اللہ 9 محرم الحرام کی برکت سے، یا اللہ محرم کا مہینہ 13 مہینہ ہے، یا رب العالمین اس مہینے کی برکت سے میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو قبول منظور فرما، یا رب العالمین جو مانگا اس کو مقدر فرما، یا اللہ جو نہیں مانگ سکا اس کو میرے نصیب میں تو کر دے، آمین ثم آمین۔